اگر کسی پراپرٹی کی بابت انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت جو ہے وہ استغاثہ سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہو، جس میں اس پراپرٹی کی بابت یہ الزام ہو کہ اس پر کسی شخص نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیا ہے، یعنی کسی قانونی مالک یا قابض کو بغیر کسی قانونی جواز کے اس پراپرٹی سے بے دخل کر دیا ہے، اور عدالت جو ہے دوران سماعت استغاثہ اس بات پر جو ہے پہنچتی ہے، یعنی اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی پر اس دن تک جس دن وقوع ہوا ہے دونوں فریقین میں سے کوئی شخص جو ہے وہ قابض نہیں تھا، تو پھر عدالت جو ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 6 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے ایسی پراپرٹی کو اس وقت تک اٹیچ کر سکتی ہے جب تک وہ مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر دیتی۔ اور جب کوئی پراپرٹی اٹیچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ پراپرٹی جو ہوتی ہے اس میں جو فریقین ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ عدالت کے حکم کے زیر تابع آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں پھر عدالت ہی جو ہے کوئی پروسیجر طے کرتی ہے کہ اس کی جو فردر دیکھ بھال ہے وہ کیسے ہوگی، تاکہ اس پراپرٹی کو جو ہے قدرتی طور پر جو کوئی نقصان ہے وہ نہ پہنچ سکے، اور اس کی حفاظت کا جو ہے کوئی انتظام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ عدالت اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 6 سب سیکشن 2 کے تحت جو ہے وہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، جس کے بارے میں عدالت جو ہے ایک پروسیجر طے کر دیتی ہے کہ اس پراپرٹی کی جو فردر مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی۔ کیونکہ عدالت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انصاف ہوتا ہے، اور عدالت جو ہے ایسا اقدام اس صورت میں اٹھا سکتی ہے جب عدالت یہ سمجھے کہ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ناانصافی ہونے کا جو ہے وہ چانس تو نہیں ہے، تو پھر عدالت جو ہے پراپرٹی کو اٹیچ کر دیتی ہے تاکہ عدالت کے سامنے اصل جو ہے پکچر جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی منصف ہوتا ہے تو اس کے سامنے کسی پراپرٹی کی بابت مقدمہ آ جاتا ہے تو اس کا تو فرض یہی بنتا ہے کہ ایک حقدار کو اس کا جو حق ہے وہ دلا دے، لیکن اگر منصف کے سامنے جو پکچر ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، یعنی یہ واضح نہیں ہوتا کہ پراپرٹی کا اصل مالک یا قابض کون ہے اور قبضہ کس شخص کے حوالے ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں منصف جو ہے وہ ایسی پراپرٹی کو اپنی تحویل میں اس کو لے لینا چاہیے، اور فریقین کو ہدایت کر دینی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی شہادتیں لائیں، تاکہ وہ ان کی شہادتیں دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل مالک یا قابض کون ہے، اور جب ان کی شہادتیں دیکھنے کے بعد ایک حتمی رائے قائم کر لے تو اس شخص کے حوالے جو ہے وہ اس پراپرٹی کا جو قبضہ ہے پھر اس شخص کے حوالے جو ہے وہ کر دے۔ تو اس طرح انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو ہے اس میں بھی یہ چیز رکھی گئی کہ جب عدالت کے سامنے ایسی صورتحال ہو کہ عدالت یہ سمجھے کہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی پارٹی اس دن تک یعنی جس دن وقوع ہوا ہے اس پراپرٹی پر قابض نہیں تھی، تو پھر عدالت جو ہے ایسی پراپرٹی کو مقدمے کا فیصلہ ہونے تک پرک کر دیتی ہے، تاکہ جب مقدمے کی فردر وہ سماعت کرے تو اس کے سامنے شہادتیں آئیں، تو پھر عدالت کے سامنے یہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ اصل جو معاملات کیا ہے، اور عدالت جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے پھر شہادتیں آنے کے بعد جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس طرح عدالت جو ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک جو ہے پراپرٹی کو جو ہے وہ اٹیچ کر سکتی ہے، اور پھر جب مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت عدالت نے پھر کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اگر عدالت یہ سمجھے کہ کسی شخص نے واقعی کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس شخص کو وہ اس پراپرٹی کا قبضہ دلا دیتی ہے، اور وہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے وقت اس کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے، تاکہ جو پراپرٹی کا قبضہ ہے ایک شخص کو شہادتیں آنے کے بعد انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کے حوالے جو ہے وہ کیا جا سکے۔